السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ میرے ساتھ اسد کرل صاحب، بابڑو صاحب موجود ہیں، لیکن آج ایک بڑی شخصیت ہمیں جوائن کیا ہے، شیخ رشید احمد صاحب۔ عوامی لیڈر ہیں، عوام میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ان سے بہتر کون بات کر سکتا ہے؟ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے، یہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح سے کابینہ میں رد و بدل کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ سب کچھ اس رپورٹ کی وجہ سے ہوا۔ اس میں جہانگیر ترین، خسرو بختیار کے نام تھے، جہانگیر ترین صاحب کو ہٹا دیا گیا ٹاسک فورس سے، خسرو بختیار صاحب کا تبدیل کر دیا گیا، قلمدان اور بھی لوگوں کو، سیکٹری کو ہٹا دیا، وزیر خلاق پنجاب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے کل 24 گھنٹے جس طرح چینی اور آٹا وائرس جو تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور آج سارے اخبارات دیکھیں جو لیڈ سٹوری ہیں وہ چینی آٹا کی ہے، کرونا وائرس کی نہیں ہے کسی اخبار میں بھی۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا، وہ ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے ایک گورنمنٹیں جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں، الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں، وہ رائے عامہ کو دیکھتی ہے۔ آپ کے سارے پروگراموں نے یہ رزلٹ دیے، اس میں تو یہ ہونا ہی تھا۔ صرف یہ خیال یہ تھا کہ 25 تاریخ کے بعد ہوگا یا پہلے ہو جائے گا، تو اس میں یہ تبدیلیاں ہو گئی جو اب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، نظام تو نون لیگ کے دور میں چلتا تھا۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کرپشن کے پیچھے جاؤں گا تو سارا معاملہ ہی ٹھپ ہو جائے گا، سب کچھ رک جائے گا۔ تو یہ تو اس طرح وہاں اس دور میں بھی کرپشن ہوتی تھی، معاملہ چلتے تھے، رپورٹیں دبا دی جاتی تھیں۔ عمران خان نے ایسا کیوں کیا؟ اور اب بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو مین آدمی تو وہ ہیں، وہ تو ہٹے نہیں، باقیوں کو ہٹا دیا۔ دیکھیں، عمران خان پہ 100 الزام لگائے، کرپشن کا کوئی شخص الزام نہیں لگا سکتا اس دنیا میں، اور اس کا ایک اعتماد ہے، اس کا ایک نام ہے، اور اس کا ایک امیج ہے، اور وہ کرپشن سے پاک شخصیت ہے۔ اور یہ جو کچھ رپورٹ جاری کی ہے، یہ عمران خان کی ہمت ہے کہ اس نے اپنے دوستوں اور اپنے مخالفوں کا لحاظ رکھے بغیر ایک RN کی تبدیلی کے بغیر یہ رپورٹ جاری کر دی۔ اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا یہ obviously کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا۔ اچھا شیخ صاحب، جہانگیر ترین آپ نے سب سے پہلے شوگر مافیا کو بے نقاب کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ جہانگیر ترین کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تاثر دے رہا ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اس کے خلاف تھے۔ دیکھیں، میں تو جہانگیر ترین اس سسٹم کا حصہ تھے، اور اس سسٹم کا حصہ ہے۔ جب میں شوگر مافیا کے خلاف آج سے نہیں لگا ہوا، 1968 سے لگا ہوا، اور جو مجھے دھمکی دی گئی وہ جہانگیر ترین نے کوئی نہیں دی۔ اس سے تو میری گپ شپ ٹھیک ہے، اور کوئی میرے ایسے معاملات نہیں ہیں۔ شوگر مافیا مجھے، جب میں نے ECC میں مخالفت کی اس کی، جب میں نے کیبنٹ میں ان کی مخالفت کی، آٹا اور چینی ایکسپورٹ کی مخالفت کی، تو ان کا ناراض ہونا بھی ان کا حق تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہر جگہ ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ بڑا پاورفل سیکٹر ہے، کیونکہ اس پاکستان میں آپ دیکھیں یہ آڈیبل آئل والے، فلور والے، شوگر والے، آپتما والے، اور یہ بجلی والے، یہ جو سارے لوگ ہیں یہ بہت سارے ایک ہی ہیں، سب کی ایک ہی پارٹی ہے۔ مجھے جہانگیر نے کبھی تھریٹ نہیں کیا، اور جہانگیر سے میری سلام دعا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی کیس ہے، اور پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ آدم خان میرا مخالف ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا، میرا یہ کام نہیں ہے۔ آپ اسپوکس پرسنز کو لیں جن کا ان پر تبصرہ کرنے کا بات ہے۔ میں عمران خان کے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں کیسے یہ ہو گیا پھر، جب آپ جیسے بڑے لوگوں نے مخالفت کی تھی سبسڈی کی؟ ہیلو جی شیخ صاحب، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے اس کی سبسڈی کی اجازت اور ایکسپورٹ کی اجازت کیسے دے دی؟ آپ جیسے لوگوں نے مخالفت کی تھی اور لوگوں نے بھی کی تھی، تو اس میں یہ صوبے سے ہوئی ہے۔ یہ آپ، میں نے کیبنٹ کا ریکارڈ بھی آپ نکلوا لیں، میں نے پرائم منسٹر کو کہا جی کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ صوبے سے لے گئے ہیں، صوبے سے وہ سبسڈی دے گئے ہیں، مرکز میں آفیس چیف نہیں تھا، یہ غلط سارے چینل تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اسد عمر صاحب تھے، اور اسد عمر صاحب نے بالکل سبسڈی کی اجازت نہیں دی، اور ہم ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ ECC نے سبسڈی کی اجازت نہیں دی۔ آخری سوال شیخ صاحب، آخری سوال یہ بتائیں، نون لیگ کا بھی نام ہے، شریف فیملی کی بھی شوگر ملز ہیں، اومنی گروپ ہے، وہ زرداری صاحب کی مل ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب ایکشن لیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نام تو ان کا بھی ہے، وہ میڈیا میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا۔ گزارش یہ ہے کہ ان کی چل نہیں رہی، وہ کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شوگر مافیا جہاں بھی ہو، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کی ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے حکومت پارٹی۔ پہلی دفعہ حکمران پارٹی نے اس کا نوٹس لیا، اور اس نوٹس لینے میں میں سمجھتا ہوں میڈیا نے بھی بڑا کام
اس رپورٹ کو پرائم منسٹر نے سب سے پہلے اس کو آؤٹ کیا یا پرائم منسٹر کی طرف سے جب اس کی بات ہوئی تحقیقات کی تو میڈیا نے بھی اس کو بڑی کوریج دی، اس کے بعد یہ سارے حالات بن گئے۔ تو اب حکومت کو خطرہ تو کوئی نہیں ہے اس کے بعد؟ اتنے 50% لوگ شوگر سے ریلیٹڈ ہیں اسمبلیوں میں۔ اسمبلیوں میں شوگر سے کتنے ریلیٹڈ ہے؟ ہمارے گورنمنٹ میں 2 ہی منسٹر ہے جن کی شوگر مل ہے، ایک حمیدہ صاحبہ کی ہیں اور ان پہ تو کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے، اور خسرو بختیار کی کیبنٹ چینج ہو گئی ہے کہ کیبنٹ چینج ہونا تو ایک نارمل بات ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اپنی صفائی خود دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں، مجھے نہ انہوں نے دھمکی دی نہ میرا ان سے کوئی لڑائی جھگڑا۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔